پہلے ہم نے بات کی مہینوں کی، تو مہینوں میں جو افضل مہینے تھے وہ 4 تھے، ان کی بات کی۔ پھر ان کے بعد ہم نے جو بات کی کہ ان میں سے زیادہ فضیلت والا جو مہینہ وہ ذی الحجہ، کیونکہ اس میں حج ہے۔ پھر اس میں 10 دن ہیں جن کے اندر محبوب عمل اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم بھی کھائی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسل رسولہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفجر ولیال العشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے جو سورت کی 2-3 آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کچھ چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجر کی قسم، اور اس کے بعد فرمایا وَلَيَالِ الْعَشْرِ، اور 10 راتوں کی قسم۔ انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے یہ 10 راتیں، ان کے فضائل اور کچھ احکام جو ہیں ان کے متعلق میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 یا 2 دن کے بعد وَلَيَالِ الْعَشْرِ، جس کا 10 راتوں کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، وہ 10 راتیں شروع ہونے والی ہیں۔ اور بہت زیادہ افضل جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، جس میں حج اسلام کا بہت بڑا رکن جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور یہ مہینہ بہت سی خصوصیات اور فضیلتیں رکھتا ہے۔ اس مہینے کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ پہلی خصوصیت کے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی تعظیم ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ مہینے جو ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی ہے، اور اسی دن سے جب سے آسمان زمین اس نے پیدا کیے ہیں، اور اس نے ان میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ادب والے بنائے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بلا شبہ زمانہ گھوم کر اس حالت میں آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس مہینے کے بارے میں اور بات کی جائے، اس کی خصوصیات کی، تو اس مہینے میں جو حج ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل جو رکن ہے حج، وہ ادا کیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو یہ مہینہ ذی الحجہ کا ایک تو جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی اس وجہ سے کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں حج کا بہت بڑا رکن وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، اور وہ مقررہ مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں پہلے 2 مہینے سفر حج کے لیے، اور تیسرا جو ہے حج کی ادائیگی کے لیے ہے، یعنی حج کی ادائیگی والا مہینہ اس کو قرار دیا گیا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک حج کے مختلف ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اور کسی مہینہ کی کسی بھی تاریخ میں حج ادا نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے فرما دیا الحج اشہر معلومات۔ یہ جو حج کے مہینے کے جو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ان کو، تو کسی بھی مہینے کی اور تاریخ میں حج نہیں ہو سکتا۔ حج منتخب کر دیا گیا، فرض کر دیا، یعنی کہ ضروری
اسی مہینے میں ضروری کر دیا گیا کہ یہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ گنتی کے دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ان دنوں میں، اس لیے اس مہینے کی اور فضیلت ہے۔ اب اگر بات کی جائے وَلَيَالِ الْعَشْرِ، اپنی موضوع کی طرف دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالِ الْعَشْرِ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب جن راتوں کی بہت فضیلت اللہ تعالیٰ نے قسم ہی کھا دی، ان راتوں کی کیا فضیلت ہوگی ان راتوں کی، وہ 10 جو راتیں ہیں وہ بھی اس کا پہلا عشرہ ہے۔ اب وہ پہلا عشرہ بھی اس میں آ گیا تو ذی الحجہ کی فضیلت جو ہے وہ اور زیادہ بلند ہو، اور یہ جو عشرہ ہے یہ 10 دن جو ہے وَلَيَالِ الْعَشْرِ، جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی، تو اس کی متعلق فضیلت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو، نیک عمل، صالح عمل اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال جو اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ کسی اور دن میں وہ محبوب نہیں ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصیام باب ہے جو فی صوم العشر، اس میں یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور اسی طرح متعلق اس پہلے ہم نے بات کی مہینوں کی، تو مہینوں میں جو افضل مہینے تھے وہ 4 تھے، ان کی بات کی۔ پھر ان کے بعد ہم نے جو بات کی کہ ان میں سے زیادہ فضیلت والا جو مہینہ وہ ذی الحجہ، کیونکہ اس میں حج ہے۔ پھر اس میں 10 دن ہیں جن کے اندر محبوب عمل اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم بھی کھا لی۔ پھر اسی طرح اس میں ان 10 دنوں میں بھی ایک دن بڑا فضیلت والا ہے، یوم عرفہ کا دن۔ اس کے متعلق اس مہینے میں جس دن اللہ کی رحمت موجزون ہوتی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں، عرفہ کے دن سے بڑھ کر عظمت والا کوئی دن نہیں، جس میں اللہ اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات، دوزخ سے چھٹکارا، دوزخ سے نجات دلاتے ہیں، عطا کرتے ہیں نجات، قریب ہوتے ہیں اپنے بندوں کے، پھر ان کے ساتھ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو اس میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ حجاج کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ یہ حاجی جو اکٹھے ہو کے آئے ہیں، فرشتوں سے اللہ سوال کرتے ہیں یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہیں بڑی فضیلت والے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا جائے، نمازیں جو ہم ہیں ان میں بالکل بھی کمی نہ کریں، بلکہ اس میں جو نوافل ہیں ان کو بھی، اپنی نماز کے ساتھ سنتوں کو بھی، اور بہت زیادہ اور نوافل کی جو نیکیاں ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن میں کیے جانے والے عمل بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، بڑے۔ فضیلت کے متعلق ابن عباس سے ایک اور حدیث مروی ہے، روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی۔ نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں سے عشرہ ذی الحجہ میں اعمال فضیلت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا عام دنوں کا جہاد بھی اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ افضل ہیں یہ اعمال جہاد سے بھی عام دنوں کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عام دنوں میں کیے جانے والا جو جہاد ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت والے جو افضل عمل ہیں وہ اس دن میں کیے جانے۔ اتنی اہمیت کے حامل، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں اس عشرے میں کیے جانے والے، ذی الحجہ کے عشرے میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں کرنی ہوں گی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اور دلی خلوص کو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے خلوص کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو ان 10 دنوں سے پہلے اس کے متعلق فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ تو 1-2 دن بعد یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع ہونے والے ہیں، تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخنوں کو، بالوں کو، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ زیر ناف بال اور آئی اپنی مکمل کر لے، اور اس 10 دنوں میں نہ کرے، یعنی پہلے کر لے یا نہ کرے لیکن یہ 10 دنوں میں نہیں، پھر قربانی کے بعد وہ اپنے بالوں کو کاٹے گا اور اپنے ناخنوں کو بھی قربانی کے بعد ہی کٹے گا۔ چھوٹا سا مسئلہ بیان کیا یہاں پہ۔ تو اسی کے متعلق 10 دنوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا ما من ایام اعمال الصالح فہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔
تمام دنوں سے ذی الحجہ عشرہ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں۔ صحابہ نے پوچھا دونوں کا جہاد بھی ان دنوں کے اعمال صالح سے افضل نہیں؟ فرمایا انہیں ہاں۔ یہاں پہ ایک حدیث کا ایک اور چھوٹا سا ٹکڑا بیان کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی عام دنوں کا جہاد بھی نہیں افضل ان اعمال سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک مجاہد اپنے ساتھ اپنا مال بھی لے گیا اور وہ جہاد پر نکلا، جہاد کے رستے میں تھا، اب جہاد پر مال بھی لٹا دیا اپنا سارا اور جان بھی لٹا دی، پھر جا کر جو ان اعمال نیکیاں کرنے والے ہیں اس کے برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک جہاد پہ نکلنے والا اپنی جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے، تب جا کر ان دنوں کے اعمال ہیں جو ان کی فضیلت ہے وہ جہاد والی فضیلت اس کو پہنچ سکتی ہے، یعنی کہ اتنی فضیلت کے حامل ہے یہ 10 دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی ان 10 دنوں کے، جیسے ہم رمضان میں تیاریاں کرتے ہیں کہ اب ہم نیکیاں کریں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، بہت زیادہ ہمیں نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اسی طرح یہ 10 دن بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور رہا ذی العشرہ کے جو روزے ہیں وہ نبی المکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان 9 ہی دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سارے روزوں کو رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے اور ذی الحجہ کے 9 روزے بھی رکھتے، اور ہر مہینے میں 3، ایک پہلے سوموار کا اور 2 جمعراتوں کا روزہ بھی رکھتے۔ یہ حدیث جو ہے نسائی کتاب الصیام باب صوم النبی بابی وہو و امی۔ اور اسی طرح پورے عشرے میں تکبیرات پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بخاری کتاب العیدین باب فضل العمل فی ایام التشریق میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ عشرہ ذی الحجہ میں بازار کی طرف نکلتے تو تکبیرات پڑھتے، جب ان کو دوسرے صحابہ دیکھتے تو وہ بھی ان کی طرف دیکھ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو 9 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن بھی اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنا 9 ذی الحجہ کو آزاد کرتے ہیں، جتنے عرفہ یعنی ذی الحجہ جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، کیوں نہ کہ اس دن اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ حدیث بیان کر چکا، اور فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کس لیے جمع ہوئے ہیں، یہ حج کے لیے اتنی دنیا جاتی ہے۔ اور آخر پہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کے متعلق مسلم میں کتاب الصیام باب فضل الصیام 3 ایام من کل شہر یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ ایسا ہے کہ میں امید کرتا ہوں، 9 ذی الحجہ کا روزہ ایسا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والا جو آنے والا فیوچر میں آنے والا جو ہے اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بھی فضیلتیں تو بہت ہیں کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر میں قربان جاؤں 9 ذی الحجہ کے روزے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مجھے امید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان 10 دنوں کی ہمیں بہت زیادہ فضیلت ہے، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، صدقات، خیرات اور نوافل اور اسی طرح جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔